بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز اور روزے فرض ہیں، اسی طریقے سے مسلمان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز ہر امیر غریب پر فرض ہے اور زکوٰۃ غریبوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے کہ جو صاحب نصاب کہلاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر سخت مذمت بیان کی ہے۔ چنانچہ 4 پارہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ جو اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ اور اللہ تعالی مزید دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ وہ جس دن آتش جہنم میں یعنی جہنم کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی مذمت میں حدیث پاک میں بھی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور حدیث پاک میں بھی ان لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مال دیا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو حدیث پاک میں بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الزکوٰۃ باب اسم مانع الزکوٰۃ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جس کی میں نے پہلے تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ۔ میرے پیارے بھائیوں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اور وہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو چکے ہیں،
صاحب نصاب وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مقدار میں جس کے پاس گھر میں یا بینک میں مال ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اگر وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے وہ وعیدیں ہیں جو بھی آپ نے حدیث پاک میں اور قرآن کریم کی صورت میں آپ نے سماعت کیا ہے۔ اور وہ مال جو مثال کے طور پر اونٹ کی شکل میں ہو، بکریوں کی شکل میں ہو، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ مال بھی قیامت کے دن اس عذاب کی شکل میں آئیں گے اور ان کے گلے میں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور ان کی بانچیں پکڑ کر وہ مال کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تم نے دنیا میں جمع تو کیا تھا لیکن تم نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو آپ اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔